بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. مسئلہ چل رہا تھا کہ جب ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ نجاست کم ہو چاہے وہ نجاست زیادہ ہو. اور دلیل میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ پانی کی حفاظت کرو نجاست سے، ناپاکی سے. ایک دلیل. دوسری دلیل آگے بیان فرما رہے ہیں، فقال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یبولن احدکم، نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی آدمی فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر تم میں سے کوئی آدمی پیشاب نہ کرے. ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، اور نہ اس کے اندر غسل جنابت کرے. یہ ترجمہ کریں گے، لفظ بلفظ ترجمے کریں گے. ولا یغتسلن فیہ، اور نہیں غسل کرے گا اس میں، من الجنابت، جنابت سے یا جنابت کا، یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا. اور با محاورہ ترجمہ کریں گے ولا یغتسلن فیہ من الجنابت، اور نہ اس میں غسل جنابت کرے، اور نہیں کرے گا اس کے اندر جنابت کا غسل. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے نہ تو ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر پیشاب کرنا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ سے پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جب آدمی جنابت کے حالت میں ہوگا تو جنابت کے حالت میں جو ہے اس کے اندر بھی غسل نہیں کرنا ہے. وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ. وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، اور بہرحال جاری پانی. وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، اور بہرحال جاری پانی، یہ ترجمہ کریں گے. إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، جب گر جائے اس کے اندر نجاست، جب گر جائے اس کے اندر نجاست. جاز الوضوء منہ، تو جائز ہے وضو کرنا اس پانی سے، جائز ہے وضو کرنا اس پانی سے. اذا لم یرى لها اثر، جبکہ نجاست کا اثر نہ دکھائی دے. اذا لم یرى لها، جبکہ نہ دکھائی دے، لها اس پانی کے اندر اثر، نجاست کا اثر. اذا وقعت فیہ نجاست، جب گر جائے پانی کے اندر نجاست، نجاست. جاز الوضوء منہ، تو جائز ہے وضو کرنا منہ اس پانی سے. اذا لم یرى لها اثر، جبکہ نہ دکھائی دیتا ہو اس پانی کے اندر اس نجاست کا کوئی اثر. لأنها لا تستقر مع جریان الماء، اس لیے کہ وہ نجاست نہیں ٹھہرتی ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ. یہ ترجمہ کریں گے. جریان کے معنی جاری ہونا، یعنی پانی کا بہاؤ. لأنها، اس لیے وہ نجاست لا تستقر، نہیں ٹھہر سکتی ہے پانی کے بہاؤ کے ساتھ. کیا ہے مطلب؟ مطلب یہ ہے جب پانی جاری ہو، چل رہا ہو پانی، اور اس کے اندر نجاست گر جائے، چاہے وہ کوئی بھی نجاست ہو، کوئی بھی ناپاکی ہو، تو کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ وہ نجاست گری ہے وہ نجاست وہیں نہیں رکے گی، بلکہ وہ نجاست جو پانی کے ساتھ آگے چلی جائے گی. اب جہاں سے آپ وضو کریں گے وہاں پر نجاست کو کوئی اثر ہے ہی نہیں. اور نجاست کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ نجاست جو ہے جاری پانی کے اندر ٹھہر نہیں سکتے، بلکہ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ آگے چلی جاتی ہے. تو اس پانی سے وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. جیسے آج کے دور کے اندر جو ہے مکانات کے سامنے جو کل ہوتی ہے، اور اس کے اندر جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، ایسا کل گاؤں میں ہوتا ہے کہ مکانوں کے سامنے کل ہے اور بالکل صاف شفاف پانی ہے، اور اس کے اندر وہ پانی کے جانور بھی ہوتے ہیں، بطخ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر نہاتے رہتے ہیں. تو اب اگر اس میں ناپاکی گر جائے گی تو پانی کیا رہے گا؟ پاک رہے گا، کیونکہ وہ ناپاکی وہ پانی کے ساتھ نہیں وہاں نہیں رکے گی، بلکہ وہ پانی کے ساتھ آگے چلی جائے گی.
اور اگر وہ کل کا نظام جو ہے یہاں بھی کہیں ہوگا تو پھر یہاں بھی وہی مسئلہ ہوگا. عام طور پر وہ گاؤں میں ہوتی ہے، دیہاتوں میں ہوتی ہے. وہی فرما رہے ہیں وَأَمَّا الْمَاءُ الْجَارِي، اور بہرحال جاری پانی اذا وقعت فی نجاست، جب گر جائے اس کے اندر نجاست، جاز الوضوء منہ، وضو کرنا جائز ہے اس پانی سے، اذا لم یری لها اثر، جبکہ نہ دکھائی دے اس نجاست کا کوئی اثر، لأنها لا تستقر، اس لیے کوئی نجاست نہیں ٹھہرتی ہے، مع جریان الماء، پانی کے بہاؤ کے ساتھ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ. والغدیر العظیم الذی لا يتحرک احد طرفیہ بتحریک الطرف الاخر. غدیر عظیم کا مطلب ہے بڑا تالاب، بڑا تالاب. جیسے غدیر عظیم کا مطلب ہے بڑا تالاب. جیسے آج کل کے دور کے اندر جو ہوتا ہے وہ حوض ہوتا ہے، اس کی جگہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بڑا تالاب بھی ہوتا ہے، گاؤں کے اندر دیہاتوں کے اندر پایا جاتا ہے وہ. لیکن آج کے دور کے اندر مسجدوں کے باہر جو حوض بنا رہتا ہے، وضو کرنے کے لیے حوض بنا رہتا ہے، جو 10 ہاتھ لمبائی میں ہوتا ہے اور 10 ہاتھ کیا ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے، دہ در دہ جس کو کہتے ہیں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑا تالاب کس کو کہتے ہیں. پہلے اب یہ سمجھیں گے بڑا تالاب کس کو کہتے ہیں. بڑا تالاب یہ کہتے ہیں اگر اس تالاب کے ایک کنارے پر ہم پانی کو حرکت دیں گے اور اس حرکت کا اثر دوسرے کنارے تک نہیں جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہے کہ وہ بڑا تالاب ہے. اب چاہے حرکت آپ اس طرف کرو یا حرکت اس طرف کرو یا اس طرف کرو یا اس طرف کرو، چاروں طرف میں سے، چاروں اطراف میں سے، چاروں کناروں میں سے جہاں سے بھی آپ حرکت دو گے اور اس حرکت کا اثر جو ہے دوسری طرف نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غدیر عظیم ہے، بڑا تالاب ہے. ایک اسی طریقے سے مسجدوں کے باہر کے اندر وہ جو حوض ہوتے ہیں وضو کرنے کے لیے، یہاں تو کشمیر میں کم ہوتے ہیں، البتہ باہر ہوتا ہے، یو پی وغیرہ میں ہوتا ہے، جامع مسجد میں ہے، تو وہ بھی غدیر عظیم کہلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس حوض کے ایک طرف پانی کو ہم چھیڑ کرتے ہیں، یعنی اس کو حرکت دیتے ہیں، پانی کو ادھر ادھر کرتے ہیں پانی کو، اس کا اثر جو ہے دوسری طرف نہیں جاتا ہے، اس کا اثر دوسری طرف نہیں جاتا ہے، تو اب وہ بھی غدیر عظیم کہلائے گا. لہٰذا اب اگر اس حوض پر ناپاکی گر گئی تو دوسری طرف سے وضو کرنا جائز ہے. دوسری طرف سے وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ آگے آ رہا ہے یہ مسئلہ. دوسری طرف وضو کرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نجاست یہاں گری ہے، اب اس نجاست کا اثر یہاں تک نہیں جائے گا کیونکہ یہ غدیر عظیم کہلائے گا، اور غدیر عظیم کے اندر جو ہے نجاست وہی جگہ پر رہتی ہے اور دوسری جگہ اس پر اثر نہیں جاتا. ہاں اگر بہت زیادہ نجاست گر جاتی ہے، بہت زیادہ نجاست گر جاتی ہے، پھر تو اس کا اثر چلا جاتا ہے، پھر تو وہ دوسری بات ہے. لیکن اب اگر تھوڑی سی نجاست چلی جائے گی تو اور اس کا اثر جو ہے دوسرے کنارے کی طرف نہیں پہنچے گا تو دوسری طرف اس غدیر عظیم سے وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. والغدیر العظیم، اور بڑا تالاب، الذی وہ ہے، لا يتحرک احد طرفیہ، نہ حرکت نہ متحرک ہو اس کے دو کناروں میں سے کوئی ایک، بتحریک الطرف الاخر، دوسرے کنارے کی حرکت سے، نہ متحرک ہو یا جس کو حرکت نہ لگے دو کناروں میں سے کسی ایک کی طرف، ایک کے اندر، بتحریک الطرف الاخر، دوسرے کنارے کی حرکت سے، دوسرے کنارے کی حرکت سے، دوسرے کنارے کی حرکت سے. اور اگر ہم ایک کنارے میں حرکت دیں گے تو اس ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف اس حرکت کا اثر نہ جاتا. اور غدیر عظیم وہ ہے، لا يتحرک، نہ متحرک ہو، احد الطرفیہ، اس کے دو کناروں میں سے کوئی ایک، بتحریک الطرف الاخر، دوسرے کنارے کی حرکت سے. اذا وقعت فی احد جانبیہ، جب نجاست، اذا وقعت، جب گر جائے، فی احد جانبیہ، اس کے دو کناروں میں سے کسی ایک کے اندر، نجاست، جاز الوضوء من الجانب الاخر، وضو کرنا جائز ہے دوسرے کنارے سے، وضو کرنا جائز ہے دوسرے کنارے سے.
اذا وقعت فی احد جانبیہ، جب گر جائے اس کے دو کناروں میں سے کسی ایک کے اندر نجاست جاز الوضوء من الجانب الاخر، وضو کرنا جائز ہے دوسرے کنارے سے۔ کیوں؟ لأن الظاہر ان النجاست لا تصل الیہ، اس لیے کہ ظاہری طور پر نجاست اس تک نہیں پہنچتی ہے، ظاہری طور پر نجاست اس کے اندر نہیں پہنچتی ہے۔ تو اب خلاصہ کلام کیا نکلا کہ بڑا تالاب ہے، اگر ایک کنارے کے اندر ناپاکی گر جائے گی تو دوسرے کنارے میں وضو کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نجاست وہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو تالاب ہوتے ہیں، دہ در دہ تالاب ہوتے ہیں، 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، تو اگر ایک کنارے کے اندر بال چلا جاتا ہے یا کوئی لکڑی چلی جاتی ہے تو وہ وہیں سے گھومتی رہتی ہے، دوسرے کنارے کی طرف وہ جاتی ہی نہیں ہے۔ یہی حال ہے ناپاکی کا بھی۔ اور غدیر عظیم وہ ہے نہ حرکت کرے اس کے دو طرفوں میں سے کوئی ایک، اس کے دو کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ نہ حرکت کرے دوسرے کنارے کی حرکت سے۔ اذا وقعت فی احد جانبیہ، جب گر جائے اس کے دو کناروں میں سے کسی ایک کے اندر نجاست، وضو کرنا جائز ہے من الجانب الاخری، دوسری جانب سے۔ لأن ظاہرہ، اس لیے کہ ظاہری طور پر ان النجاست لا تصل الیہ، نجاست اس تک نہیں پہنچتی ہے۔ وموت ما لیس له نفس سائلۃ فی الماء لا یفسد الماء کالبق والذباب والزنابیر والعقارب۔ وموت ما، اور مارنا اور مرنا، ترجمہ کریں گے، اور مرنا ان جانوروں کا لیس له نفس سائلۃ، جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، فی الماء، پانی کے اندر۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ اور مرنا، وموت ما، اور مرنا ما ان جانوروں کا لیس له نفس سائلۃ، جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، فی الماء، پانی کے اندر، لا یفسد الماء، یہ پانی کو خراب نہیں کرتے ہیں، کالبق، جیسے کہ مچھر، والذباب، مکھی، والزنابیر، اور بھیڑ، والعقارب، اور بچھو۔ یہ جو جانور ہیں، مکھی ہے، مچھر ہے، بھیڑ ہے، وہ بھیڑ وہ جو ہوتی ہے جو کاٹتی ہے، جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جو کاٹتی ہے، بھیڑ۔ تو بہرحال یہ جو بھیڑ ہے یہ وہ جانور ہے جو کاٹتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی نہیں کرنی بنتی، اگر چھیڑ چھاڑی کریں گے تو وہ پیچھے پڑتی ہے۔ والعقاربی، اور بچھو کوئی سا بھی ہو، چھوٹے چھوٹے بچھو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، اور دراصل ناپاک جو ہوتا ہے وہ بہنے والا خون ہی ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ پانی کے اندر مر جائیں گے تو پانی خراب، پانی پاک ہی رہے گا۔ مکھی کے اندر کون سا خون ہوتا ہے؟ مکھی کے اندر خون ہوتا ہی نہیں ہے، مچھر کے اندر بھی خون نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے بچھو جو ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اندر یا دوسرے جانوروں کے اندر، مرغے کے اندر، بلی کے اندر، ان کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہے، اگر ان کو کاٹیں گے تو خون کیا ہو جائے گا؟ بہہ جائے گا۔ اب اگر یہ جانور پانی کے اندر مر جائیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو 4 جانور ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے اور بچھو وغیرہ ہے، ان کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے، لہذا اب اگر یہ پانی کے اندر مر جائیں گے تو پانی خراب نہیں ہوگا۔ وموت ما، اور مرنا ان جانوروں کا لیس له نفس سائلۃ، جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے۔ نفس سائلۃ، سائلہ کے معنی بہنے والا، نفس معنی خون، جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، فی الماء، پانی کے اندر، لا یفسد الماء، یہ پانی کو خراب نہیں کرتے ہیں، کالبق، جیسے کہ مچھر، والذباب، مکھی، والزنابیر، اور بھیڑ، والعقارب، اور بچھو۔ خون مراد ہے، نہیں خون مراد ہے، اس سے بہنے والا خون۔ وموت ما یعیش فی الماء، وموت ما، اور مرنا ان جانوروں کا، یعیش فی الماء، جو زندگی گزارتے ہیں پانی کے اندر، جو زندگی گزارتے ہیں پانی کے اندر، لا یفسد الماء، یہ پانی کو خراب نہیں کرتے ہیں، پانی کو ناپاک نہیں کرتے۔ یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، کالسمکی، جیسے مچھلی، والضفدع، اور مینڈک، والسرطان، اور کیکڑا۔
کیکڑا بھی ہوتا ہے مینڈک کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، اور مینڈک بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو وہ چھلانگیں مارتا رہتا ہے، یہاں سے وہاں تک وہاں سے وہاں تک، مینڈک ہے، کیکڑا ہے اور مچھلی ہے، یہ وہ جانور ہے جو پانی کے اندر کیا ہوتے ہیں، پانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ پانی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، یہ پانی ہی کے اندر مر جائیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل وہ جانور ہیں جو زندہ تو ہوتے ہیں خشکی کے اندر لیکن زندگی گزارتے ہیں پانی کے اندر، جیسے بطخ ہے۔ بطخ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے مرغی کے نیچے بھی اس کو رکھو تو بطخ پیدا ہو جاتا ہے، یا بطخ جو ہے اس کے انڈے خود اس کے نیچے رکھو تو بطخ ہی پیدا ہو جاتا ہے، اور بطخ کے انڈے جو ہے مرغی کے نیچے رکھو تو کیا ہو جاتا ہے، بطخ بن جاتا ہے۔ تو وہ جو پیدا جو ہوتا ہے وہ خشکی میں پیدا ہوتا ہے، اور جو زندگی کہاں گزارتا ہے، پانی کے اندر گزارتا ہے۔ تو اب اگر یہ جانور پانی کے اندر مر جائے گا تو پانی کیا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مسکن جو ہے وہ پانی نہیں ہے، اس کا مسکن جو ہے اصلی کیا ہے، وہ خشکی ہے۔ اسی طرح آپ قیاس کر لیجئے کہ وہ جانور جو خشکی کا جانور ہے اور خشکی میں پیدا ہو گیا ہے اور خشکی میں اس کا مسکن ہے، لیکن وہ زندگی جو ہے وہ پانی کے اندر بھی گزارتا ہے، پھر پانی کے اندر وہ مر جائے گا وہ جانور، تو اس کے مرنے کی وجہ سے پانی کیا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ جانور جو پانی ہی کے اندر پیدا بھی ہوتے ہیں اور زندگی بھی پانی کے اندر گزارتے ہیں، جیسے مچھلی ہے، مینڈک ہے، کیکڑا ہے وغیرہ، بہت سارے جانور ہیں پانی کے جانور، وہ پانی کے اندر ہی مر جائیں گے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وَمَوْتُ مَا، اور مرنا ان جانوروں کا، یعیش جو زندگی گزارتے ہیں، فی الماء پانی کے اندر، لا یفسد الماء یہ پانی کو فاسد یعنی پانی کو خراب نہیں کرتے ہیں، پانی کو ناپاک نہیں کرتے ہیں، کالسمک جیسے مچھلی، والضفدع اور مینڈک، والسرطان اور کیکڑا۔ والماء المستعمل لا يجوز استعماله فی طہارۃ الاحداث، اور استعمال شدہ پانی، کیا ترجمہ کریں گے، اور استعمال شدہ پانی، لا یجوز استعمالہ نہیں جائز ہے اس کو استعمال کرنا، فی طہارۃ الاحداث احداث کی طہارت میں، احداث کی طہارت میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ پانی جس کو ہم نے استعمال کر لیا ہے وہ ماء مستعمل کہلائے گا، یعنی استعمال کیا ہوا پانی۔ مثال کے طور پر ہم نے وضو کیا تو وہ پانی جمع ہو گیا کسی برتن میں، یا اسی طریقے سے ہم نے ہاتھ دھو لیا تو وہ پانی برتن میں جمع ہو گیا، یا منہ دھو لیا، یا ہم نے غسل کر لیا وہ پانی جمع ہو گیا۔ اب اس پانی کو ہم ناپاکی دور کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، احداث کی طہارت میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ والماء المستعمل، اور ماء مستعمل، لا یجوز استعمالہ نہیں جائز اس کا استعمال کرنا، فی طہارت الاحداث احداث کی طہارت میں، کہ ناپاکی کو دور کرنے کے سلسلے میں ماء مستعمل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ماء مستعمل کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آگے بیان کر رہے ہیں۔ والماء المستعمل، اور ماء مستعمل، کل ماء ہر وہ پانی ہے، ازیل به حدث جس کے ذریعے سے زائل کی گئی ہو، جس کے ذریعے سے دور کی گئی ہو کوئی ناپاکی، او استعمل فی البدن یا اس کو استعمال کیا گیا ہو بدن میں، علی وجہ القربت قربت الہی کے طریقے پر، قربت الہی کے طریقے پر۔ کیا مطلب؟ ماء مستعمل کس کو کہتے ہیں؟ ماء مستعمل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم نے حدث کو دور کیا ہو، چاہے وہ حدث اکبر ہو چاہے وہ حدث اصغر ہو، چاہے ہم نے اعضاء اربعہ کو دھویا ہو چاہے ہم نے غسل جنابت کو دھویا ہو، چاہے ہم نے غسل جنابت کیا ہو، تو دونوں صورت میں وہ ماء مستعمل کہلائے گا۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم نے غسل جنابت بھی نہیں کیا، یا ایسے ہی جو ہے ہم نے قربت کے طریقے پر جو ہے وضو کر لیا کہ باوضو تو تھے ہم، لیکن اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم نے اور وضو کر لیا، حالانکہ باوضو تھے اور وضو کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں قربت کو دھویا یا غسل کر لیا۔ یا اسی طریقے سے آدمی باوضو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اسے سوچا میں نہاؤں گا اور تھوڑا میری صحت کے اندر جو ہے اور جسم کے اندر نشاط پیدا ہو جائے گا، چستی پیدا ہو جائے گی اور میں اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں قربت الہیہ کی نیت کر کے پانی کا استعمال کرنا۔ تو اب چاہے حدث کو دور کیا ہو، چاہے وہ حدث اصغر ہو چاہے وہ حدث اکبر ہو، چاہے ایسی قربت کے طور پر جو ہے پانی کا استعمال کر لو بدن پر، دونوں صورتوں میں وہ ماء مستعمل کہلائے گا۔
دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا؟ ماء مستعمل کہلائے گا، اور اس سے نہ تو اسے وضو کرنا جائز ہے اور نہ اسے احداث کو دور کرنا درست ہوگا۔ والماء المستعمل، اور ماء مستعمل، کل ماء، ہر وہ پانی ہے، ازیل بھی حدث، جس کے ذریعے سے زائل دور کی گئی ہو کوئی ناپاکی، او استعمل فی البدنی، یا اس کو استعمال کیا ہو بدن میں، علی وجہ القربتی، قربت الہیہ کے طریقے پر۔